سب سے پہلے تو فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ، یعنی رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت گو ہیں اور نہ سخت دل ہیں۔ سخت گو کا معنی یہ کہ لوگوں کے ساتھ سخت کلامی کرنے والے، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے، اور غلیظ کے معنی سخت دل، یعنی دل کے مزاج کے ہی سخت ہوں اور دل ہی سخت ہو، تو آپ کا دل بھی سخت نہیں اور زبان پر جو گفتگو آتی ہے وہ بھی سخت نہیں ہوتی، نرم گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بنیادی صفت بیان فرمائی رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور در حقیقت خود قرآن کریم میں بھی اللہ جل جلالہ نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے آپ تمام لوگوں کے لیے نرم ہیں، نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت کلامی کرنے والے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ یہ نرمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بنیادی صفت تھی جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا اور اس کی تعریف بھی فرمائی، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت بھی ہے کہ آدمی اپنے برتاؤ میں، دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں نرمی کا معاملہ کرے، سخت نہ ہو، یہاں تک کہ دشمنوں کے لیے بھی، دشمنوں سے بھی جب بات چیت کرنے کی نوبت آئے تو سختی نہ کرے، نرمی کا برتاؤ کرے۔ قرآن کریم نے بھی جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے جو نصیحت فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، وہ یہ فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، فرعون سے بات کرنا نرمی کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ فرعون جو ہے وہ جو خدائی کا دعوے دار ہے اور اتنا سرکش ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کبھی ایمان لائے گا نہیں، اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ تاکید فرمائی کہ قولا لہ قولا لینا، اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر تم نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے، خدا کے خوف سے بالکل عاری ہے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ جب کسی سے بات کرنے جاؤ، تبلیغ کی بات ہو، دعوت کی بات ہو، تو تمہارے دل میں امید یہ ہونی چاہیے کہ وہ شاید میری بات مان لے، لہذا نرمی ہی کا قیام کرنا، فرعون کے مقابلے میں بھی نرمی۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ نرم بات کرنا، تو ہم تم کس شمار قطار میں ہیں؟ لہذا نرمی یہ ایک عظیم سنت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام، کہ آدمی جب بات کرے تو نرم بات کرے۔
حدیث میں آتا ہے کہ یہودی تو ہمیشہ سے شرارتیں کرتے رہتے تھے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑی طرح طرح کی شرارتیں کرتے تھے۔ تو ایک شرارت ان کی یہ تھی کہ مسلمان جب کسی کو سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں۔ اب وہ یہودی جو تھے وہ جب کسی مسلمان سے ملتے یا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو کہتے السلام علیکم، لام بیچ میں سے کھا جاتے تھے، السلام علیکم۔ اور سام کے معنی، سلام کے معنی تو ہے سلامتی، السلام علیکم کے معنی ہے تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور اللہ تعالیٰ تمہیں سالم رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، یہ دعا ہے بہت بڑی۔ اور سام کے معنی عربی میں ہوتے ہیں موت اور لعنت، موت، تو اس کے معنی السلام علیکم کے معنی ہوں گے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے تمہیں، یہ بد دعا بن جاتی ہے اور لعنت کے الفاظ بن جاتے ہیں السلام علیکم۔ تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ لام بیچ میں سے جیسے آدمی جلدی میں کہہ دیتا ہے تو اس طرح کہتے تھے السلام علیکم، کہ تاکہ جو لوگ سمجھتے کہ ان کو سلام کیا ہے، حقیقت میں وہ بد دعا دے رہے ہوتے تھے۔ یہ ایک شرارت تھی ان کی۔ اور یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جب ہم لوگ جو سلام کرتے ہیں تو ذرا اہتمام سے کیا کرو، صحیح طریقے سے الفاظ نکالا کرو، کیونکہ السلام علیکم کے بجائے اگر السلام علیکم کہہ دیا وہ الٹی بد دعا بن جاتی ہے۔ یہ یہودیوں کا کام ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب سلام کرے تو السلام علیکم پورا واضح طریقے سے سلام کہے۔ غرض وہ اس طریقے سے شرارت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک شاید پردے کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں۔ انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ علیکم السلام واللعنہ، الٹا اس کا جواب دیا کہ یہ سام یعنی موت کی جو بد دعا دے رہے ہو تمہارے اوپر ہو یہ موت اور لعنت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ جواب دینے کی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں، انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم کہا، جو بد دعا دی، تو یہ شرارت کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے ان کا جواب دیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں اپنی زبان خراب کرو، تم نے سنا نہیں؟ میں نے ان سے صرف ایک بات کہی، علیکم علیکم، یعنی علیکم السلام بھی نہیں، سام بھی نہیں، بس کہہ دیا علیکم، کہ جو کچھ تم ہمارے لیے مانگ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو۔ تو اور پھر فرمایا کہ تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی سخت کلمہ بولا ہو؟ اب یہ علیکم السلام واللعنہ یہ تو سخت کلمہ ہے، تو کبھی تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کوئی سخت کلامی کی ہو کسی کے ساتھ؟ اور پھر ایک اصول بیان فرما دیا، ذرّی اصول، سنہرا اصول فرما دیا کہ ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ۔ نرمی ایسی چیز ہے کہ جب کسی چیز میں داخل ہو جائے گی تو اس کو زینت بخشے گی۔ جس کام میں بھی نرمی کا برتاؤ کرو گے وہ اچھا ہوگا، زینت والا ہوگا۔ وما نزع عن شیء الا شانہ، اور نرمی کسی چیز سے بھی اگر نکال دو گے، نرمی ختم کر دو گے، تو جس چیز سے بھی نرمی نکالی گئی ہے اس میں عیب پیدا ہو جائے گا۔ سختی بری بات ہے، یہ عیب ہے، اور نرمی ایک اچھا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے نرمی کے ساتھ، اس میں زینت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا سخت کلامی یہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہت دور تھی یہ بات کہ وہ کسی کے ساتھ سخت کلامی کریں، سختی انداز میں پیش آئیں۔
یہاں تک کہ جو ایسے مواقع آتے تھے جہاں پر عام آدمی ہوتے تو ڈانٹنے لگتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عام طور سے کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے۔ اگر کچھ سمجھانا ہوتا تو نرمی سے، محبت سے، پیار سے سمجھاتے، لیکن ڈانٹنے کا انداز نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی دیہاتی وہ مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کر دیا۔ اب وہ دیہاتی بیچارہ الڑ آدمی، اس کو یعنی شہری تمدن اور تہذیب سے دور تھا، اس کو کوئی اس میں خرابی نہیں معلوم ہوئی، پیشاب آیا کر لیا مسجد میں۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو اس کو کچھ ڈانٹا وانٹنا شروع کر دیا، یہ کیا غضب کیا تم نے، اس میں ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تظلموہ، کہ نہیں اب تو اس نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا، مسجد تو ہو گئی خراب، لیکن اب تم اس کے ایسا نہ کرو کہ ڈانٹنے وانٹنے کی وجہ سے اس کا پیشاب بند ہو جائے، لہذا تم اس کو ڈانٹو نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انما بعثتم میسرین، تمہیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اب یہ بیچارہ نادانی میں ایک کام کر گیا، غفلت میں، کوئی مقصود توہین نہیں تھی مسجد کی، لیکن نادانی میں کر گیا، تو اس واسطے اس کو ڈانٹنے کی بات نہیں ہے، اب کرنے دو، اس کے بعد اس کے اوپر پانی بہا دینا مسجد کو پاک کرنے کے لیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بات، لیکن فرمایا کہ ڈانٹو نہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرے تو لوگ کتنا اس کے اوپر لعنت ملامت کریں گے، لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی لیس بفظ ولا غلیظ، وہ آپ کی شان یہ نہیں تھی، اور یہی وصف تھا جس نے بڑے بڑوں کے دل موہ لیے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وصف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نرمی کا، ہر ایک کے ساتھ نرم خوئی کا، نرمی اس قدر کہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر دیہاتی بھی کسی وقت آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کے بات کرنا شروع کر دیتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کی بات سنتے رہتے جب تک کہ وہ خود نہ چلا جائے۔ اب آپ اتنی ساری امت کے مسائل آپ کے سر پر ہیں، جہاد آپ فرما رہے ہیں، تعلیم آپ دے رہے ہیں، تبلیغ آپ فرما رہے ہیں، سارے ملک کا انتظام آپ فرما رہے ہیں، اس میں ایک دیہاتی پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لمبی بات شروع کر دیتا ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کا ہاتھ جھٹک کر کبھی نہیں گئے جب تک کہ وہ خود ہی نہ چلا جائے، آپ اس کی بات پوری طریقے سے سنتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے اور اس وقت میں ایک صاحب آ گئے، وہ بات چیت کوئی ضروری بات کرنے شروع کر دی، تو آپ نے اس کی بھی بات پوری سنی اور پوری سن کر پھر نماز پڑھائی۔ تو لوگوں کے ساتھ شفقت، محبت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ جو کوئی بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ جل جلالہ سے محبت ہے تو اسے اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہونی ضروری ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لہذا اس کے ساتھ سختی نہیں چاہیے، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، اس کے ساتھ محبت کا، شفقت کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وصف کا کوئی حصہ ہمیں عطا فرما دے تو ہمارے بے شمار مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ جو بات نرمی سے حاصل ہو سکتی ہے اس کے لیے سختی کرنے کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں، تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل خراب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نرمی کا معاملہ کروں گا اور نرمی کا معاملہ کرتا رہے، تو یہ بہت سارے جھگڑے، فتنے، بہت سے تنازعات
مقدمہ بازیاں یہ ختم ہو جائیں. تو فرمایا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ سخت کلامی کرنے والے بھی نہیں تھے اور سخت مزاج بھی نہیں تھے. ولا صخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے. اور آج بھی جو بائبل کے اندر الفاظ موجود ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس میں الفاظ بالکل یہی ہے کہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی. یہ الفاظ آج بھی بائبل میں موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں. بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی. یعنی بازار کے اندر جب آدمی جاتا ہے کچھ یا تو خریدنے کے لیے جاتا ہے یا بیچنے کے لیے جاتا ہے، تو خریداری میں بھی اور بیچنے میں بھی بعض اوقات لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور مثلا خریدار ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے بیچنے والے کے کہ کم کرو، اور بیچنے والا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ لے کے جاؤ، اسی قیمت میں لے کے جاؤ جو میں کہتا ہوں. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچتان میں بعض اوقات ان کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں. تو یہ جو فرمایا گیا کہ بازاروں میں ان کی آواز سنائی نہیں دے گی، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خریداری میں یا بیچنے میں وہ کسی دوسرے پر ایسا اصرار نہیں کرتے جس کی وجہ سے آواز بلند کرنے کی نوبت آئے. اور یہ بھی ایک وصف ہے، بڑا عظیم وصف ہے، جس کا حدیث میں جس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں جو سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى، جو اگر کوئی سامان بیچ رہا ہے تو بیچتے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرے، اور خرید رہا ہے تو خریداری کے وقت میں بھی نرمی کا معاملہ کرے، اور اپنا کوئی حق مانگ رہا ہے تو حق مانگنے میں بھی نرمی کا معاملہ کرے. ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. یعنی بیچ رہا ہے تو یہ نہیں کہ بس قسم کھا کے بیٹھ گیا کہ میں کسی کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں کروں گا، بلکہ اگر کہیں موقع آیا کسی کے لیے رعایت کرنے کی ضرورت ہوئی تو رعایت بھی کر دی بیچنے والا. اور خریدنے والا نرمی یہ نہ ہو کہ وہ پیسے پر جان دے رہا ہے اور سر کے اوپر مسلط ہو گیا بیچنے والے کے کہ میں تو کم کرو ضرور کم کرو، اور اتنا مسلط ہو گیا کہ آخر میں بیچارے نے سوچا کہ چل اس کو بلا کو ٹالو کسی طرح، لیکن پیسے کم ہو جائیں لیکن یہ بلا تو ٹلے. ایسا کرنا تو حرام ہی ہے بالکل. تو جو آدمی نرم ہو بیچنے کے وقت میں بھی اور خریداری کے وقت میں بھی، اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. تو بازاروں میں آواز سنائی نہیں دے گی، یعنی ایک تو یہ کہ خریداری اور بیچنے میں نرمی کا معاملہ کرنے والے ہوں گے، سختی کا معاملہ نہیں کرنے والے ہوں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے تھے بازار میں بھی، بعض اوقات کسی خریداری کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے، اور بعض اوقات اپنے صحابہ کرام کے حالات کو دیکھنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے. لیکن اس طرح کہ وقار کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بازار میں آواز سنائی نہیں دیتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس وصف کو بیان فرمایا. تو معلوم ہوا کہ جب آدمی اپنی کسی ضرورت کے تحت بازار میں جائے تو اس میں اہتمام کرے اس بات کا کہ شور وور نہ مچائے، کسی موقع پر شور مچانے کی نوبت نہ آئے. پھر فرمایا وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ عظیم وصف بیان فرمایا کہ آپ کی ایک عظیم علامت یہ ہے کہ برائی کا دفاع برائی سے نہیں کرتے. یعنی کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا تو اس کے جواب میں آپ اس کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتے تھے. وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے.
اب یہ ایسی عظیم سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی عظیم سنت ہے، ہم لوگوں نے سنتیں چند ظواہر کی بنا رکھی ہیں کہ بس وہ ظواہر تو سنت ہیں۔ الحمدللہ وہ بھی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جس کی توفیق ہو جائے تو وہ بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ ظاہری سنتیں کہ بھئی ہم نے داڑھی، مثلا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے لباس پوشاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش بھی الحمدللہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں سے داخل ہو، بائیں سے باہر نکلے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ظاہری سنتیں کو تو سنت سمجھا بھی جاتا ہے اور کچھ اس کے عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ جس سنت پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے نعمت ہے۔ لیکن یہ عظیم سنتیں جو آپ کے برتاؤ سے تعلق رکھتی ہیں، دوسروں کے ساتھ برتاؤ، دوسروں کے ساتھ معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ بھی عظیم سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کا اہتمام کرنا بھی ضروری۔ دیکھو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس تورات میں، تو اس میں اس چیز کو بڑی نمایاں حیثیت سے بیان فرمایا کہ آپ نرم ہیں اور سخت دل نہیں ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، درگزر سے کام لیتے ہیں، معافی سے کام لیتے ہیں۔ اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ یہ بھی ذکر آ سکتا تھا کہ بھئی راتوں کو سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور پاؤں پر ورم آ جاتا ہے اور عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا۔ یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ بہت روزہ رکھنے والے ہیں، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ آپ کے عبادت کے اندر کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے آپ کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ جس بات کا ذکر فرمایا وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ لا يدفع السیئہ بالسیئہ، اور یہ ایسا وصف ہے جس کی قرآن کریم نے کئی آیتوں میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلہ، اس کا دفاع اچھے طریقے سے کرو، اچھائی سے بدلہ دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر ایسا کرو گے کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دو گے تو جس کے ساتھ تمہاری سخت عداوت تھی، کٹر دشمنی تھی، وہ بھی تمہارے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا بہت گہرا دوست ہے۔ اگر تم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا تو تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ بھی تمہارے لیے ایک گہرا دوست جیسا بن جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت کسی کو حاصل نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صفت عطا نہیں ہوتی مگر ایسے شخص کو جو بڑا نصیبوں والا ہو، بڑی قسمت والا ہو، اس کو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جبکہ اس نے صبر سے کام لیا ہو۔ اب یہ سنت ایسی ہے کہ تقریباً ہمارے ہاں متروک ہو رہی ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی سنت۔ اور یہ عظیم سنت وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں سے شمار کی گئی۔ آپ کی علامت یہ ہے، آپ کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے جس سے پہچانا جائے کہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ مسلمانوں کو مثالیں معلوم ہوں گی کہ طائف میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا کافروں نے، پتھر برسائے، لڑکے پیچھے لگا دیے
اور وہ پتھر برساتے رہے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے۔ آپ مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہیں وہ مان نہیں رہے تھے، تو آپ نے یہ سوچ کر کہ دوسرا بڑا شہر طائف ہے، وہاں پر شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات مان لے، دعوت میری قبول کر لے، تو وہاں تشریف لے گئے تھے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ حرکت کی، تو جو امید لے کر گئے تھے وہ پوری نہ ہوئی، اور بدلہ پتھروں سے دیا گیا، گالیوں سے دیا گیا، لڑکے پیچھے لگا دیے گئے، قدم مبارک لہو لہان ہو گئے۔ اس وقت میں فرشتہ پہاڑوں کا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم اس بستی کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اس کو دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس کو ختم کر دیں، نیست نابود کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، شاید اللہ تعالیٰ انہی کے صلب سے کوئی ایمان والے لوگ پیدا کر دے، اپنے دین کی خدمت کرنے والے پیدا کر دے۔ اور آج ہم لوگ جو آپ لوگ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں، یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، کیونکہ وہاں جو قبیلہ آباد تھا وہ بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، اور بنو ثقیف کا قبیلہ اگر تباہ کر دیا جاتا تو پھر کوئی نام و نشانی نہ رہتا، لیکن اسی بنو ثقیف کو نے بعد میں جا کر اسلام قبول کیا، اور اسی کے ایک فرد تھے محمد ابن قاسم ثقفی، جنہوں نے سندھ فتح کیا ہے، اور ان کی وجہ سے وہاں پر مسلمان بیٹھے۔ تو غرض ایسی تکلیفیں پہنچائی۔ احد کے میدان کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوا، کڑیاں زرہ کی آپ کے چہرے مبارک میں لگ گئیں، خون جاری ہو گیا، کہا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تو اے اللہ یہ میرے قوم کی مغفرت فرما دے، ان کو پتہ نہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ تو برائی کا بدلہ کہے سے؟ دعائے خیر سے دیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا مظاہرہ تو فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ خون کے پیاسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے آپ کے راستے میں، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے تھے، وہ آ رہے ہیں اور آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ لیکن عام اعلان ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے۔ اور پھر جب سب کو جمع کر کے فرمایا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا، تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جو سلوک بھی کریں برحق ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں سب کو رہائی دیتا ہوں، فَأَنْتُمُ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ سب آزاد ہو، کسی کے ساتھ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو لا يدفع السیئۃ بس بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایک ہیں زید ابن سعنہ یا سعنہ، یہ ایک بہت بڑے یہودی سرمایہ دار تھے، یہودی تھے، سرمایہ دار تھے، بڑے سرمایہ دار، اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہودی تھا، اور جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے بھی یہ فکر ہوئی کہ تورات کے اندر خاتم النبیین، سب سے آخر میں پیغمبر آنے والے پیغمبر کی بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہیں، تو میں یہ دیکھوں کہ وہ علامتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو میں
میں نے کئی طریقے سے جانچا تو مجھے بہت سی علامتیں جو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھیں وہ نظر آئیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک علامت ایسی تھی کہ جس کا مجھے ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں ہوا تھا، اس کا یعنی وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ علامت یہ تھی کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک کریں گے، کوئی جاہلانہ برتاؤ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے۔ یہ بات بھی تورات میں مذکور تھی اور ابھی تک مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا، تو میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں اس کا تجربہ کروں۔ تو ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے کسی قبیلے کے دیہات سے، اور انہوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دیہات میں جو لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی اسلام کی اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہم نے اس وقت اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پر بڑی برکتیں آئیں گی، بڑی رحمتیں آئیں گی۔ تو وہ مسلمان ہو گئے سب۔ اب کچھ عرصے سے وہاں پر قحط پڑا ہوا ہے، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، پینے کو ترس رہے ہیں، بدحالی میں مبتلا ہیں، فاقہ کشی میں مبتلا ہیں۔ تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بددل ہو کر معاذ اللہ مرتد ہو جائیں، لہذا ان کی کچھ امداد اور اعانت کا انتظام فرمائیے تاکہ ان کی پریشانی دور ہو اور یہ جو خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے بددل ہو جائیں گے وہ بھی دور ہو جائیں۔ اتفاق سے اب وہ ایک بستی تھی، چھوٹی بستی صحیح لیکن ایک بستی تھی، سارے بستی والوں کے لیے زیادہ انتظام کرنا کافی مال درکار تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال تھا نہیں کہ وہاں پر بھیجتے۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیشکش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اگر وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بھاری مقدار کے غالباً 80 مسقال سونا میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر دیتا ہوں کہ اتنی مدت کے بعد آپ مجھے فلاں آدمی کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے مہیا کریں گے۔ 80 مسقال سونا ہمیں دیتا ہوں بشرطے کہ اتنی مدت کے بعد فلاں باغ کی اتنی کھجوریں آپ مجھے دیں۔ یہ بے سلم کہلاتی ہے، یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی جیسے کاشتکار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، تو وہ ابھی تک ان کا پھل آیا نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی وہ بیچ دیتے ہیں کہ تم یہ پیسے ہمیں دے دو اور ہم تمہیں اتنی مدت کے بعد کھجوریں فراہم کریں گے۔ یہ بے سلم کہلاتی ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ اس شرط کے ساتھ میں 80 مسقال دیتا ہوں کہ فلاں آدمی کے باغ کی اتنی کھجوریں آپ مجھے مہیا کر دیں۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بے سلم کرے تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ 80 مسقال سونا لے کر اتنی کھجوریں فلاں فلاں صفت کی میں دوں گا، لیکن خاص کسی باغ کو متعین کر کے کہ اس باغ کی کھجوریں دوں گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں کھجوریں تو مہیا کرنے کو تیار ہوں اتنی مدت کے بعد، لیکن جو تم کہہ رہے ہو فلاں شخص کے باغ کی کھجوریں، یہ نہیں، بلکہ مطلق کھجوریں اتنی میں مہیا کر دوں گا، لیکن تم مجھے اس کے اوپر دے دو۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے منظور کر لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ 80 مسقال سونا میں دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سونا جمع کر کے، 80 مسقال بہت بڑی رقم بنتی ہے، وہ جمع کر کے اور اس آدمی کو دے دیا کہ بھائی جا کر تم اپنی بستی میں جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر دو سب پر۔ وہ لے گئے، چنانچہ الحمدللہ وہاں پر
وہ خرچ ہوا اور وہ جو ان کے لوگوں کی مشکلات تھی وہ دور ہو گئیں۔ اب جب وہ وقت آیا جس میں کھجوریں دینا طے ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کسی باغ کے پاس پہنچے جہاں سے کھجوریں دینی تھیں۔ آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی شاید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ جا کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کے جا کر وہ کھجوریں لیں اور پھر ان کو دی جائیں۔ تو وہاں یہ کہتے ہیں زید بن ثانہ میں پہنچ گیا اور میں نے جا کر بڑے سخت لہجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم جلدی سے میرا جو حق ہے وہ ادا کرو، کھجوریں دو مجھے، اور میں جانتا ہوں کہ تم عبد المطلب کے خاندان کے لوگ ہو، یہ عبد المطلب کے خاندان کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں اور یہ غداری کرتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، جلدی سے دو مجھے۔ بہت سخت لہجے میں نے جا کر حضور سے بات کی۔ اب وہاں فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں سننے والے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ زید بن ثانہ اگر تو یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اگر مجھے خوف نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ آواز، یہ بات سنی آپ نے، اس کی بھی سنی اور حضرت عمر کی بھی سنی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کاش کہ تم نے جو یہ جملہ کہا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا، اس کے بجائے تم حق بات کہتے۔ حق بات یہ کہتے، مجھے نصیحت کرتے کہ آپ اس کا حق دے دو، اور اس کو نصیحت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی نہ کرو، اس کے ساتھ اس کو یہ نصیحت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی سے کام نہ لو، نرمی سے مطالبہ کرو، اور مجھ سے کہتے کہ آپ اس کا حق ادا کرتے۔ یہ بات کہتے تو تمہاری برحق ہوتی، لیکن یہ کہنا کہ تم نے کہہ دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا، یہ حق بات نہیں کی تم نے۔ تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے جس نے اس بےہودہ طریقے سے آ کر مطالبہ کیا اور ایسی جھوٹی بات کہی کہ عبد المطلب کے بیٹے غدار ہوتے ہیں، وفادار نہیں ہوتے، بے وفا ہوتے ہیں، ایسی جھوٹی بات کہی جس نے، اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ تم نے یہ جو سخت لہجہ اختیار کیا اور سخت کلامی کی، یہ نہ کرتے، اس کے بجائے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو مجھے نصیحت کرتے کہ تو آپ اس کا حق پورا ادا کر دو، اور اسے نصیحت کرتے کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرو۔ پھر کہا کہ جاؤ، حضرت عمر سے کہا کہ اب تم خود جاؤ اور جو ان کا حق ہے، جتنی کھجوریں ہیں وہ اس کو دے دو، اور تم نے جو اس کے ساتھ سخت کلامی کی ہے اس کے بدلے میں 12 صاع کھجور اور دے دینا، 12 صاع کھجور اور دینا اس کو۔ اب حضرت عمر اس کو لے کے چلے اور جا کر وہاں باغ میں وہ کھجوریں پیمانے سے ناپ کر دینی شروع کی، جو اس کا حق تھا وہ پورا دے دیا، اس کے بعد 12 صاع مزید دیے۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ 12 صاع کیسے ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی حکم کی تعمیل میں دے رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ چونکہ میں نے تمہارے ساتھ سختی کی بات کی تھی، اس واسطے اس کے بدلے میں یہ 12 صاع تمہیں دینے کا حکم دیا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس وقت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایک علامت باقی رہ گئی تھی کہ جو جہالت کا برتاؤ کرے گا ان کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ حسن سلوک فرمائیں گے۔ وہ علامت جو اب تک میرے سامنے نہیں آئی تھی میرے سامنے آ گئی، اور پھر میں اگلے دن پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کر اسلام قبول کیا، کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں شریک بھی رہے اور بہت سے غزوات میں حصہ لیا، یہاں تک کہ پھر حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی غزوات میں حصہ لیا، اور شاید یرموک میں یا کسی غزوے میں، اب مجھے صحیح یاد نہیں رہا، غالباً کسی اس میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔
تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص آ کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نہ صرف یہ کہ سخت کلامی کر رہا ہے بلکہ یہ تہمت لگا رہا ہے کہ تمہارا خاندان جو ہے بے وفا ہے، تمہارا خاندان وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب حضرت عمر کو سخت انداز میں دینے سے بھی روکا، اس کے بدلے میں اور زیادہ دیا۔ ایسے کئی حدیث میں واقعات آتے ہیں جو ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ذمے کسی کے اونٹ سے واجب تھے، اس نے آ کر سخت لہجے میں بات کرنی شروع کی، صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹنے کی کیا انداز اختیار کیا تو آپ نے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، ان کو کہنے دو، جو حق والا ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے کا حق ہوتا ہے، جس کو اپنا حق لینا ہے وہ اگر تھوڑا بہت ذرا درستی سے بھی بات کر لے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو یہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تو فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ہو۔ یہ سنت بھائی عمل کرنے والی سنت ہے، بڑی عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ہمارے معاشرے میں متروک ہو رہی ہے۔ جو ہمارے ہاں جو کام بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنے عزیز قریب کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، وہ بدلے کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اس نے یہ کیا تھا تو میں یہ کروں، اگر اس نے اچھائی کی تو میں بھی اچھائی کرنے کی کوشش کروں، اور اس نے برائی کی تو اس کا جواب میں بھی برائی سے، اس سے زیادہ برائی سے۔ اس نے ہمارے معاشرے کو فساد کی آمادگاہ بنایا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر فرمائی کہ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی اچھا سلوک کرو، تو اس بات کی توقع نہ رکھو کہ وہ مجھے میرا شکریہ ادا کرے گا یا مجھے بدلہ دے گا، بلکہ اللہ کے لیے کرو، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے، اس لیے نہیں کہ بدلہ، نہ نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ تم سے بدلہ چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لہذا اگر وہ فرض کرو اس کے بعد میں اس کا بدلہ اچھا نہ دے تو پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ یہ بات اگر پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پاک صاف معاشرہ بن جائے، لڑائیوں سے پاک، جھگڑوں سے پاک۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بدلہ ہے ہر چیز میں، چونکہ وہ ہماری عیادت کے لیے آیا تھا لہذا ہم عیادت کے لیے جائیں گے، وہ تو ہماری عیادت کے لیے آیا نہیں تھا لہذا ہم کیوں جائیں، اس نے تو ہمیں دعوت میں بلایا نہیں تھا تو ہم کیوں اس کو بلائیں دعوت میں، اس نے تو ہمارے شادی بیاہ کے اندر کوئی تحفہ دیا نہیں تھا ہم کیوں دیں، اس نے تو میرے بچے کی پیدائش کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا میں کیوں کروں۔ تو یہ ایک ذہنیت ہے جس نے کہ سارے ہمارے اچھے کاموں پر پانی ڈالا ہوا ہے اور اچھے کاموں کو بھی گناہ بنا دیا ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ وہ آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں تو عیادت کے لیے جاؤں گا، وہ میری عیادت کے لیے آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن میں جاؤں گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں، وہ آئے یا نہ آئے۔ اور اسی کو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے لیکن یہ اس کے جواب میں صلہ رحمی کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح، معاف کر دیں گے، درگزر کر لیں۔
اگر کوئی شخص کسی کو نے کوئی اگر زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ لینے کا حق تو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم چاہو تو اتنا ہی بدلہ لے لو، لیکن سوال یہ ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر معاف کر دو گے تو معاف کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت رکھی ہے، اس کے جو عظیم ثواب رکھا ہے، وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، معاف کر کے اتنی بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان فرمائی گئی کہ یعفو و یصفح، معاف کر دیتے، درگزر فرما لیتے تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ لا يقبضه اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کہ اس ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں۔ یہ ٹیڑھی امت ایسی ٹیڑھی قوم کہ جس نے برائیوں کو اچھائیاں بنا رکھا تھا، برائیوں کو مایہ فخر بنایا ہوا تھا، اس کے ذہنیت کو، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو، اس کے کاموں کو اس طرح بدل دیا کہ انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ لا يقبض اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء ویفتح بہ اعینا صما عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے وہ آنکھیں کھولیں گے جو اندھی ہوئی بھی ہیں، اور وہ کان کھولیں گے جو بہرے ہو گئے ہیں، اور وہ دل کھولیں گے جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے، باطل کا غلاف، اس کو کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا راستہ یہ بتایا ہے کہ آپ چونکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے دیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹیڑھی امت کو سیدھا کر دیں گے، اور ان کے بند کان کھل جائیں گے، ان کی اندھی ہوئی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کے دلوں پر جو غلاف چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے گا۔ 23 سال کی مختصر مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم کارنامہ، یہ عظیم انقلاب برپا کر کے دکھا دیا۔ تو بھائی یہ جو سنتیں بیان ہوئی ہیں یہ محض ایک واقعے کا اور افسانہ العیاذ باللہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں، گریبان میں منہ ڈالیں، جہاں پر ہم ناروا سختی کر رہے ہیں، جہاں ہم بدلے کی خاطر دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، وہاں اس کو ختم کر کے اللہ کے لیے کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے کریں، پھر دیکھو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔